اسی مکالمے کو ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا، اب اس کو مکمل دیکھ لیں گے، اور ہم نے بیان کر دیا کہ یہ ایک ہی بات ہے، یعنی ایک ہی مفہوم ہے بات کا، ایک ہی طرح کی کنورسیشن ہے ان کی، لیکن وہ 3 مختلف انداز سے کی گئی ہے۔ تو ابھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم ترجمہ لفظ بلفظ نہیں کریں گے، صرف بات کے مفہوم کو بیان کریں گے کہ اس میں کیا بات کی گئی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے شخص نے کہا اٹس سچ اے نائس ڈے، یہ ایک اچھا دن ہے، اور دوسرے سے میں آپ دیکھیے isn't it a nice day، یہی بات سوالیہ جملے میں کی گئی، یعنی اگلے سے پوچھا جا رہا ہے، یہاں تو وہ شخص بتا رہا ہے لیکن یہاں دوسرے سے سوال کر رہا ہے، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی بات لیکن سوال کا ایک دوسرا انداز، ڈونٹ یو تھنک اٹس نائس آؤٹ، دن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی ذکر کیا تھا۔ جواب دینے والے نے کہا یس اٹ از، اور یہاں اٹ ریئلی از، یس اٹ از جی یہ ہے، اٹ ریئلی از جی یقینی طور پہ یہ ہے، یس آئی تھنک سو ٹو جی میرا بھی یہی خیال ہے۔ پہلے شخص نے پھر سوال کیا اٹ لکس لائک اٹ میں رین سون، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جلد بارش ہو جائے گی، اٹ سیمز دیٹ اٹ میں رین سون، یہاں لکس لائک کا ہے، یہاں سیمز کا لفظ ہے، تو دونوں صورتوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ جلد بارش ہو جائے گی، اور یہاں دیکھیں وہی بات کی گئی ہے اس طرح سے کہ آئی تھنک دیٹ اٹس گوئنگ ٹو رین، میرا خیال ہے کہ بارش ہو جائے گی، وہی بات لیکن انداز تھوڑا سا مختلف۔ جواب دینے والے نے کہا یس اینڈ آئی ہوپ دیٹ اٹ ڈز، جی اور میری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے، اور یہاں اس نے کہا ہوپ فلی اٹ از، امید ہے کہ ایسا ہوگا، اور یہاں آئی ہوپ دیٹ اٹ ڈز رین، میں چاہتا ہوں کہ بارش ہو جائے۔ تو دوسرے شخص نے کیونکہ یہاں اپنی چاہت کا بھی اظہار کیا ساتھ، تو پہلے شخص نے اس سے سوال کیا وائی از دیٹ، ایسا کیوں ہے، ہاؤ کم، لیکن کیوں، یعنی ہاؤ کم جو ہے الفاظ کے اعتبار سے تو مختلف ہے، لیکن مفہوم اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ ہاؤ کم، ایسا کیوں، یو لائک دا رین، آپ کو بارش پسند ہے، یعنی اس شخص نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بارش ہو جائے، تو پہلے شخص نے اس سے سوال کیا یو لائک دا رین، یعنی سوالیہ اس نے جملہ اس سے کہا، یہاں بھی اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ کم، اور یہاں بھی وائی از دیٹ، یعنی اس نے سوال کیا ہے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ اس شخص نے جواب دیا آئی ریئلی لو ہاؤ رین کلیئرز دا ایئر، مجھے بہت پسند ہے کہ بارش سے ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ آئی لائک ہاؤ کلیئر دا اسکائی گیٹس آفٹر اٹ رینز، مجھے پسند ہے کہ آسمان بالکل بارش سے صاف ہو جاتا ہے۔ دا اسکائی لکس سو کلین آفٹر اٹ رینز آئی لو اٹ، آسمان بارش سے بالکل صاف ہو جاتا ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اسکائی نہیں کہا ایئر کہا، یعنی ہوا صاف ہو جاتی ہے، لیکن باقی 2 جگہوں پہ اس نے اسکائی کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک ہی بات لیکن 3 مختلف انداز، اور مقصد بات کے مفہوم کو بیان کرنا، بات کے مفہوم کو سمجھنا، نہ کوئی ٹینشن لینی گرامر کی اور نہ کسی اور بات کی۔ پریکٹس کرتے جائیں گے بہتری آتی جائے گی، جیسے کوئی بچہ سائیکل چلانی سیکھتا ہے اور جتنی وہ زیادہ چلاتا ہے اتنا ہی وہ بہتر ہوتا جاتا ہے، ہر تفصیل اس کو بتانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شخص نے کہا می ٹو، مجھے بھی، یعنی اس کو بھی یہ پسند ہے کہ ہوا اس سے صاف ہو جاتی ہے۔ اٹ آلویز اسمیلز سو فریش، بہت تازی خوشبو آتی ہے آفٹر اٹ رینز، بارش کے بعد۔ یہاں اس نے کہا آئی فیل دا سیم وے، میں بھی اسی طرح سے سوچتا ہوں۔ اٹ اسمیلز سو گڈ آفٹر اٹ رینز، بہت تازی خوشبو یہاں آتی ہے بارش کے بعد۔ آئی انڈرسٹینڈ، میں سمجھتا ہوں۔ رین ڈز میک اٹ اسمیل کلینر، یعنی بارش ایسی خوشبو آپ کو دیتی ہے جو کہ صاف ستھری چیز کی ہو سکتی ہے۔ رین ڈز میک اٹ اسمیل کلینر، یعنی آپ کو صاف ستھری خوشبو بارش کے بعد آتی ہے۔ تو ایک ہی بات لیکن 3 مختلف انداز۔ پھر دوسرے شخص نے کہا یس بٹ آئی لو دا نائٹ ایئر آفٹر اٹ رینز، جی لیکن مجھے پسند ہے رات کی ہوا جو کہ بارش کے بعد ہوتی ہے۔ نائٹ ایئر آفٹر اٹ رینز، یعنی رات کو جو تازی ہوا ہوتی ہے بارش کے بعد، وہ مجھے پسند ہے۔ آئی اسپیشلی لو دا نائٹ ایئر وین اٹ رینز، مجھے خاص طور پہ پسند ہے رات کی ہوا بارش کے بعد۔ اور یہاں وہی بات تیسرے انداز سے آئی لو موسٹ ہاؤ اٹ از ایٹ نائٹ آفٹر اٹ رینز، مجھے زیادہ پسند ہے جو کہ رات کو ہوتا ہے بارش کے بعد، یعنی مراد وہی ہے کہ جو رات کو موسم میں تبدیلی آتی ہے، جو فریشنس آتی ہے، جو تازگی آتی ہے، اس کو زیادہ پسند کا اظہار یہ شخص کر رہا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا ریئلی، کیا واقعی، وائی از اٹ، ایسا کیوں ہے، اور یہاں اس نے کہا ریئلی وائی، واقعی کیوں، اور یہاں اس نے کہا ہاؤ کم، جو کہ اسی معنی میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ بیکاز یو کین سی دا اسٹارز پرفیکٹلی، اس نے جواب دیا کیونکہ آپ کو ستارے بالکل واضح نظر آتے ہیں، اور یہاں اس نے کہا دا اسٹارز لک سو مچ کلوزر آفٹر اٹ رینز، ستارے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں بارش کے بعد، اور یہاں اس نے وہی بات تیسرے انداز سے کہی
You can see the stars so much more clearly after it rains. آپ ستاروں کو بہت واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں بارش کے بعد. You can see the stars so much more clearly after it rains. پہلے شخص نے کہا I really hope it rains today. میں امید کرتا ہوں کہ آج بارش ہو جائے گی. I really want it to rain today. میں چاہتا ہوں کہ آج بارش ہو جائے. I would love for it to rain today. مجھے بہت اچھا معلوم ہوگا اگر آج بارش ہو جائے. تو دوسرے شخص نے جواب دیا Yes, me too. جی میں بھی، یعنی میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں. Yes, so I do. اب اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جی میں بھی یہی چاہتا ہوں. I would too. میں بھی یہی چاہتا ہوں یا چاہوں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، تین مختلف انداز سے ہم نے دیکھی کہ یہاں کور ہوئی ہے. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا ہے، آگے جو مکالمے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم تیزی سے کور کریں گے، لیکن آپ پھر وقت نکال کے ان کو دیکھیں گے بھی اور ان کو استعمال کر کے، پروناؤنس کر کے، لکھ کے اور اونچی آواز سے بولتے ہوئے لکھ کے پریکٹس کریں گے. اور اس بات کو سمجھیں گے کہ بات کا مفہوم اگر اگلا بندہ سمجھ رہا ہے تو آپ اس زبان کو بولنے کا مقصد پورا کر پا رہے ہیں. اس لیے کسی بھی طرح کی گرامر سے متعلق پریشانی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے.